گمراہی کہتے کسے ہیں اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، بالخصوص موجودہ دور کے حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ حافظ صاحب، گمراہی یہ ایک ایسی چیز ہے، روزانہ بندہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکاتا ہے اور یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما۔ اور ہدایت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان 5 وقت جب رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ حافظ صاحب، ہدایت اور گمراہی یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ انسان کے پاس دنیا کی بظاہر بہت ساری نعمتیں موجود ہوں، جی، بہت سارا انسان کے پاس ساز و سامان ہو، اس کے پاس اچھا مکان ہے، بنگلہ ہے، اولاد ہے، صحت سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے، سب کچھ انسان کے پاس موجود ہے، اگر ہدایت موجود نہیں ہے نا اللہ تو پھر یہ ساری کی ساری جو بظاہر انسان کو بہت بڑی نعمتیں لگتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف انسان کے پاس ظاہری طور پر ایسے اسباب نہ ہوں، وہ غریب ہے بیچارہ، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اولاد نہیں ہے، مگر اس کے پاس ہدایت جیسی نعمت موجود ہے، تو اس کے پاس ہدایت اور ایمان کی صورت میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، ابو جہل کفار مکہ، ابو لہب بہت بڑے سردار تھے، اور عتبہ اور شیبہ دیگر، ان کے پاس بڑی بڑی بظاہر دنیا کی نعمتیں موجود تھیں، مگر ہدایت کی نعمت سے محروم تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور کہاں جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، بظاہر اتنا مال و دولت نہیں ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم گمراہی کو دیکھیں نا، گمراہی آسان الفاظ میں اگر میں عرض کروں نا، عربی کے اندر لفظ ضال کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں اس کو گمراہی بولا جاتا ہے۔ لفظ گمراہ، اس کا معنی کیا ہے؟ گمراہ کا مطلب ہوتا ہے بھٹکا ہوا ہونا، راستے سے ہٹا ہوا ہونا، دین سے پھرا ہوا ہونا، یہ تھا گمراہ۔ آگے گمراہی، گمراہی کس کو بولتے ہیں؟ گمراہی بولتے ہیں ایسے امور، ایسے کام جن سے اللہ اور رسول نے، شریعت مطہرہ نے منع کیا ہو، ہر اس کام کا ارتکاب کرنا، اس کو گمراہی بولا جاتا ہے۔ یہ ہے عمومی تعریف۔ صحیح۔ اور اگر ہم عقائد کے باب میں دیکھیں نا، گمراہی کس کو بولتے ہیں، تو یہاں علماء نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی ایک بھی امر کا انکار کرنا، اس کو گمراہی بولا جاتا ہے۔ ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہوتی ہیں؟ ضروریات مذہب اہل سنت سے مراد وہ امور ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کا اہل سنت کے مذہب میں سے ہونا ہر خاص و عام جانتا ہو۔ اچھا، میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے عذاب قبر ہے، اب جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ جو عقائد کے باب میں گمراہی کی تعریف کی جاتی ہے نا، اس کے اندر یہ آتا ہے۔ اسی طرح کرامات اولیاء کا انکار کر دینا، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل جاننا، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور یزید کو فاسق و فاجر نہ جاننا، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور آگے پھر گمراہی پر اگر ہم گفتگو کریں، یہ بہت تفصیل اس میں آ جاتی ہے۔ گمراہی بعض اوقات جو ہے یہ حد کفر کو بھی جا رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر گمراہی جو ہے اس کا تعلق اعمال سے بھی ہے، گمراہی اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے۔ مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ گمراہی اعمال میں ہو جی چھٹکارا مل سکتا ہے، مگر گمراہی اگر عقائد میں حافظ صاحب آ جائے نا، خدا نہ خواستہ، پھر چھٹکارا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جی ہاں، اعمال کی بھی گمراہی ہوتی ہے اور عقائد کی بھی گمراہی ہوتی ہے، مگر عقائد کی جو گمراہی ہے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔